اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اب تک سب ایپیسوڈز کو سن لیا ہوگا اور اس رب سے جڑنے کے سفر کے اختتام تک آپ انشاءاللہ میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ تو چلیے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے، چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ وہ انہی سوجی ہوئی گیلی سرخ آنکھوں کے ساتھ بار بار اس آیت کو دیکھتی، اس پر پیار سے ہاتھ پھیرتی اور روتی جاتی۔ اس کے بعد اس نے کئی صفحے پلٹ دیے۔ آگے سورہ نور کھلی تھی، اس کی فیورٹ سورہ۔ آیت کا آدھا حصہ ہائی لائٹ تھا، جس پر اس کی نگاہ جا کر ٹک گئی تھی۔ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ سورہ النور آیت 26۔ اللہ، میں نے آپ کے لیے خود کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کی، اپنی عزت کی حفاظت کی۔ یونیورسٹی کے ماحول میں آپ جانتے ہیں نا کتنا مشکل تھا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اس بے حیائی کے ماحول میں خود کو صرف آپ کی خاطر پردے میں لپیٹ کر رکھا۔ مجھے یقین ہے آپ مجھے کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ اس نے روتے ہوئے سرگوشی کی، گویا اس کا رب اس کے سامنے ہی محبت سے اسے دیکھ رہا ہو۔ کانپتے ہاتھوں سے مزید آگے صفحات پلٹے۔ اور غالب نہایت رحم والے پر بھروسہ رکھو، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو اور سجدہ کرنے والوں میں تمہارے پھرنے کو بھی۔ یقیناً وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ الشعراء آیت 217-220۔ وہ ہمیشہ کی طرح شاکڈ تھی، مگر قدرے پرسکون۔ آنسو سکون سے بہہ تو رہے تھے مگر دل ٹھہر چکا تھا۔ وہ جواب پا چکی تھی۔ اس کے لیے اس کے رب نے پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ انسان کا انتخاب کیا تھا۔ اسے بس توکل کرنا تھا اپنے رب پر۔ بے شک اس سننے والے کی طرف سے اس کی دعا سن لی گئی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سجدے میں شکر گزار ہو رہی تھی۔ بے شک اللہ کی طرف سے یوں جواب ملنا اس پر بہت بڑا انعام تھا۔ وہ ہاسپٹل بیڈ پر لیٹی اپنی ماں کو بہت پیار سے دیکھ رہی تھی، جو اس کے ساتھ بیٹھی اسے دباتے دباتے اسی کے بازو پر سر رکھ کر سو گئی تھی۔ فاطمہ کے دوسرے بازو پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کے بابا اس کے لیے کینٹین سے فریش جوس لینے گئے ہوئے تھے۔ یکایک اس نے مسز ریان سے نگاہیں پھیر کر ہاسپٹل روم کی چھت پر گار لیں۔ شکر گزاری کے آنسو چہرے کے اطراف پر چھلکتے ہوئے اس کے کانوں تک چلے گئے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کے شکر کے ساتھ قرۃ العین کو دعائیں دینے لگی۔ 6 ماہ پرانی یادوں کے مناظر اس کے ذہن کے پردوں پر چھانے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے رحمان کے ہاں پسندیدہ ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن آخرت میں میزان میں بھاری ہیں۔ وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العلی العظیم۔ صحیح بخاری 7563۔ اس کا موبائل کافی دیر سے بج رہا تھا۔ موبائل ٹون پر لگی اس حدیث کی نشید کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ قرۃ العین ہاتھ دھوتے ہوئے کچن سے بھاگتی ہوئی یہ تسبیح پڑھتے ہوئے آئی اور بیڈ پر پڑا موبائل اٹھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فاطمہ کا فون تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ آواز بہت بھاری لگ رہی ہے۔ ہاں بس۔ قرۃ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ ابھی؟ ہاں ابھی۔ ہاں میں گھر ہوں، آ جاؤ۔ اوکے۔ سلام کرتے ہوئے فاطمہ نے موبائل بند کر دیا۔ قرۃ العین سوچوں میں گم۔ اللہ خیر کرے، اللہ خیر رکھنا۔ موبائل رکھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ 2 گھنٹے بعد فاطمہ قرۃ العین کے سامنے اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ یہ دوپہر 4 بجے کا وقت تھا۔ قرۃ العین کی والدہ کیلولا دوپہر کا آرام کر رہی تھی، اسی لیے انہیں فاطمہ کی آمد کی خبر نہ تھی۔ خلاف معمول آج فاطمہ اپنے آپ کو مکمل کور کر کے عبایا نقاب میں آئی تھی۔ قرۃ العین کو بہت خوشی ہوئی تھی، جس کا اظہار وہ بار بار فاطمہ کو گلے لگا کر رہی تھی۔
مجھے یقین نہیں آ رہا فاطمہ، میری دوست جنت کی راہوں میں اتنی تیزی سے آگے نکلنے لگی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تمہیں بہت استقامت دے۔ اس نے پھر سے فاطمہ کو پرجوش طریقے سے گلے لگاتے ہوئے کہا، قرت، کیا دین پر چلنا، اس جنت کی راہ پر چلنا کوئی جرم ہے کہ اپنے ہی دشمن بن جائیں؟ فاطمہ نے آنکھوں میں نمی لیے پھیکی سی مسکراہٹ سے اس سے جدا ہوئے بغیر ہی پوچھا، نہیں فاطمہ، ایسا تو بالکل نہیں ہے، مجھے پوری بات بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ اس نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے اثرات سے اس سے جدا ہوتے ہوئے پوچھا، قرت، میرا دل بہت تنگ ہونے لگا ہے، میرے اپنے ہی گھر والے مجھ سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں۔ کیوں اس پردے کو ہمارا معاشرہ اتنا برا سمجھتا ہے؟ کیا یہ حکم اللہ کی طرف سے قرآن میں نہیں ہے؟ وہ کہتے کہتے رو پڑی تھی۔ قرۃ العین نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ ماما، حیدر بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہی تھی، میں اکلوتی بہن ہوں اور وہ مجھے ملوائے بغیر ہی بات پکی کر کے آئی۔ تمہیں کیوں نہیں لے کر گئے؟ میرے پردے کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ قرۃ العین نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے پوچھا۔ میں ابایا میں جانا چاہ رہی تھی ان کے ساتھ، کیونکہ مجھے پتا تھا وہاں مکس گیدرنگ ہوگی۔ میں خوشی خوشی ان کے ساتھ جانے کے لیے کمرے سے نکلی تھی، مگر مجھے ابایا میں دیکھ کر سیف بھائی نے اتنے غصے سے ڈانٹا۔ ماما نے حیدر بھائی کو فون کر دیا، بھائی نے بھی اتنے غصے سے کہا کہ اسے مت لے کر جائیں، ورنہ اس کی وجہ سے بنی بنائی بات بگڑ جائے گی۔ قرۃ العین، کیا میں منحوس ہوں؟ وہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ قرۃ العین خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فاطمہ اپنے اندر کی بھڑاس نکالنا چاہتی ہے، اسی لیے اسے بولنے دیا۔ ماما نے جاتے ہوئے مجھے غصے سے روم میں دھکا دیا اور دروازے کو باہر سے لاک کر دیا۔ میں ساری رات اکیلی روتی رہی قرت، کچھ کھائے پیے بغیر۔ وہ سب سرونٹس کو منع کر گئی تھی کہ کوئی اس منحوس کے کمرے کا دروازہ نہیں کھولے گا۔ کوئی بھی نہیں آیا قرت، کوئی بھی نہیں۔ کل کی رات میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس نے شدت سے روتے ہوئے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ فاطمہ میری جان، ایسے مت رو، کیا تم نے اللہ سے جواب مانگا؟ اس نے ایسے ہی ہاتھوں میں چہرہ چھپائے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو وقت تھا اس کے پاس جانے کا، قرۃ العین نے اداسی سے کہا۔ کیا وہ نہیں جانتے قرت، میں کس کرب سے گزر رہی ہوں؟ میں تو ان کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، پھر کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ انہیں تو میرے رستے کو آسان کرنا چاہیے۔ اس نے چہرے سے ہاتھوں کو پیچھے کر کے معصومانہ انداز میں پوچھا، جیسے وہ بہت ٹوٹ چکی ہو۔ فاطمہ، یہ تو اس رستے کی سنت ہے، اس پر جو بھی چلتا ہے اسے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ یہ جنت اتنی سستی تھوڑی نہ ہے، اندر باہر ہر طرف سے مخالفتوں کا سامنا کر کے لڑنا پڑتا ہے۔ دیکھو نا، ہم پر تو ایسی کوئی سخت آزمائش بھی نہیں آئی جیسی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پر آئی تھی۔ تم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا پڑھا ہے نا، کیسے انہیں تپتے صحرا میں لٹا دیا گیا تھا، ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا، چربی گھل جاتی تھی ان کی، صرف توحید پر ایمان لانے کی وجہ سے، مگر وہ پھر بھی احد احد کہتے رہتے تھے۔ وہ تو ایسے نہیں روئے تھے، وہ تو ایسے نہیں پوچھتے تھے کہ جنت کی راہوں پر چلنا جرم ہے، جو مجھے اتنی بڑی بڑی سزائیں مل رہی ہیں۔ مگر قرت، وہ صحابہ تھے، میں عام سی بندی ہوں، کمزور سی، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں اتنی مخالفت؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ العنکبوت آیت نمبر 2، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں فاطمہ، جن سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے ارادہ کیا ہے اس جنت کو پانے کا، اس رب کی رضا کو پانے کا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے رستوں میں پھول بچھائے جائیں، محبتیں نچھاور کی جائیں؟ ہاں، ایک وقت آتا ہے جب یہ سب ہوتا ہے، مگر پہلے مکہ کی مشکلیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، دکھانا پڑتا ہے اللہ کو کہ ہاں، ہم نے جو دعویٰ کیا ہے، ہم اس میں سچے ہونا چاہتے ہیں، اس پر پورا اترنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ پھر جب ہم مضبوطی سے اس رستے پر ڈٹ جاتے ہیں، حق کی گواہی دینے لگتے ہیں، تو پھر دور آتا ہے ہجرت مدینہ والا۔
جب نفرتوں کی بجائے محبتیں ملتی ہیں، پھر یہی لوگ جو راہوں میں کانٹے بچھاتے ہیں یہ ساتھی بن جاتے ہیں، دین میں چلنے والے ساتھی۔ سنو، تم بازار سے حقیر سا جوتا خریدتے وقت بھی اس کو الٹا پلٹا کر دیکھتی ہو، اس کا سول چیک کرتی ہو۔ اسی سے تمہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا پائیدار ہے، کتنا عرصہ چلے گا۔ تو کیا تمہارا رب تمہیں چیک نہ کرے کہ تم اس کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو؟ تم میں اس کی رضا پانے کی تڑپ کتنی سچی ہے کہ تم اس کی خاطر سب کچھ برداشت کرتی جاؤ؟ یعنی صبر؟ اس نے نم آنکھوں سے پوچھا، جیسے اسے جواب مل گیا ہو۔ قرۃ العین کی باتوں سے اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ ہاں، صبر، یہی تو مطلوب ہے۔ یہ رونا، اداس ہونا فطرتی ہے، مگر اللہ کی رضا میں راضی ہونا، کھلے دل سے اس کے ہر فیصلے کو قبول کرنا ہی دراصل آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ الفرقان آیت نمبر 20، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سوال یہ ہے اللہ کا، کیا تم صبر کرو گی؟ فاطمہ نے یکایک اس بات میں سر ہلایا۔ قرۃ العین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس رب نے کہا کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کون تمہاری مخالفت کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کتنی کر رہا ہے، اور جواب میں تم کیا کر رہی ہو؟ تم بس اپنا دیکھو کہ وہ تم سے کیا چاہ رہا ہے فاطمہ۔ وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ تم آزمائش کے کن لمحوں میں جا کر کس درجے کا صبر کرتی ہو۔ اور وہ جو میری مخالفت کر رہے ہیں، وہ تمہاری مخالفت نہیں کر رہے فاطمہ، وہ تمہارے دین پر چلنے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں دین کو ویلیو نہیں دی جاتی، اس کا ایک غلط فہمیوں پر مبنی برا امیج بنا دیا گیا ہے، اس لیے وہ انجانے خوف و خدشات کا شکار ہو کر مخالفت کرنے لگتے ہیں۔ جو بھی ہے، مگر وہ تو مسلمان ہے نا؟ ہاں بالکل، مسلمان ہے، مگر وہ لا علم ہے فاطمہ۔ انسان ہمیشہ اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس کے متعلق یا تو وہ علم نہ رکھتا ہو یا اس سے حسد کرتا ہو۔ جس دن انہیں علم ہو گیا نا کہ یہ راہ کوئی عام راہ نہیں ہے، یہ دین پر چلنا کتنی سعادت کی بات ہے، تو وہ تمہارے ساتھی بن جائیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں آخر کیسے پتہ چلے گا؟ تم بتاؤ گی انہیں؟ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ وہ تو میری بات تک سننے کو تیار نہیں، اس نے اداس لہجے میں کہا۔ سنیں گے، ضرور سنیں گے، انشاءاللہ، مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، ڈھیر سارا صبر۔ صبر جمیل؟ صبر جمیل؟ ہاں، صبر جمیل۔ قرۃ العین کی نظریں کھڑکی سے باہر کہیں دور ٹکی ہوئی تھیں، وہ جیسے کسی گہری سوچ میں کسی خاص احساس کے زیر اثر کہے جا رہی تھی۔ ایسا صبر کہ تمہارے مخالفین کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس بات نے تمہیں ہرٹ کیا ہے۔ ایسا صبر کہ وہ تمہیں ڈانٹیں، ماریں، گالیاں دیں، مگر تم جب اس سب کے بعد ان سے ملو، مسکرا کر ملو اور ایسے معاف کر دو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ صبر جمیل، وہ صبر جو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اس کی آنکھوں سے دو آنسو چھلک کر اس کے رباطے میں جذب ہو گئے۔ فاطمہ ہمتاً گوش اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر یہ سب تمہارے ہو جائیں گے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر معافی مانگ لی تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے دلی ساتھی بن گئے تھے، سب بدل جائیں گے۔ بس کچھ وقت دو۔ اسے اپنی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کتنا وقت؟ یہ تو تمہارے صبر پر منحصر ہے، ہو سکتا ہے 1 ہفتہ، 1 ماہ، 1 سال یا پھر 10 سال، یہ تو اللہ جانتے ہیں۔ میں اتنا صبر کیسے کر سکتی ہوں، وہ بھی صبر جمیل؟ کر سکتی ہو، بالکل کر سکتی ہو۔ اگر تم یہ سب حالات برداشت نہ کر سکتی تو اللہ کبھی تمہیں اس سب سے نہ گزارتے۔ کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے؟ فاطمہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو سنو، تم ان کی برائی کے جواب میں اچھائی کرتی جاؤ اور یقین رکھو ایک وقت آئے گا
انشاءاللہ جب یہ سب تمہارے دین کے ساتھی ہوں گے، ایمان کے ساتھی اور بالآخر جنت کے ساتھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ السجدہ آیت 34-35، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی تو تم برائی کو بھلائی سے دور کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور سوائے بڑے خوش نصیب لوگوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ تم صبر کی انتہا کر دینا، وہ کرم کی انتہا کر دے گا۔ اِنَّ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اتنے میں عصر کی اذانوں کی آواز آنے لگی۔ چلو آؤ مل کر نماز پڑھتے ہیں، قرۃ العین نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کی باتوں نے فاطمہ میں گویا ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ اس کا سارا غم اب اس کی موٹیویشن میں بدل گیا تھا۔ اسے صبر کرنا تھا، صبر جمیل۔ کیا ہوا بیٹا؟ جی، اس نے ہڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ فاطمہ، تم رو رہی ہو یا مسکرا رہی ہو؟ مسز ریان پریشانی کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اوہ الحمدللہ، اس نے اپنے ہاتھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے بھرپور طریقے سے مسکراتے ہوئے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو اسپتال کے بیڈ پر لیٹی ہے۔ فاطمہ آج کچن میں سغرا اور اس کی بیٹی کے ساتھ شام کے ڈنر کی تیاری میں مصروف تھی۔ مختلف قسم کی ڈشز، ڈیزرٹس، ڈرنکس، مٹھائی وغیرہ ہر چیز اس نے اپنی نگرانی میں بنوائی تھی۔ آج حیدر کے سسرال والے رسم کے لیے آ رہے تھے۔ حیدر بہت خوش تھا۔ اسے اور ریان صاحب کو گھر آئے ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے۔ گھر میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ مسز ریان سیف کے ساتھ مل کر گھر کو ڈیکوریٹ کرانے میں مصروف تھی۔ پھول یہاں لگواؤ، پردے ایسے سیٹ کرو، لائٹس ایسے سیٹ کرو۔ ان کی آوازیں پورے لاؤنج میں گونج رہی تھیں۔ وہ الیکٹریشین اور ڈیکوریٹرز کو ہدایات دے رہی تھی۔ غرض ایسے لگ رہا تھا جیسے آج ہی شادی ہونے لگی ہے۔ اس گھر کے بڑے بیٹے کی ہونے والی بیوی نے آنا تھا۔ سب کا خوش ہونا ایک لازمی امر تھا۔ البتہ فاطمہ کے ساتھ سب کا رویہ بہت تبدیل ہو چکا تھا۔ فاطمہ کا پردہ کرنا ان کے لیے ایک امتحان بن چکا تھا۔ وہ باہر تو خود کو مکمل عبایا میں ڈھانپ کر جاتی تھی، تب اسے کوئی نہیں روکتا تھا، مگر خاندان میں پردہ کرنا، اور وہ بھی حیدر کے سسرال والوں کے سامنے، اس چیز نے انہیں بہت پریشان کر رکھا تھا۔ پچھلی رات مسز ریان نے فاطمہ کو بہت سمجھایا تھا کہ کل کسی بھی قسم کا کوئی ڈرامہ نہیں کرنا، مگر فاطمہ اسی بات پر اصرار کر رہی تھی کہ وہ سب کام کرے گی، ان سے ملے گی بھی، مگر ان مردوں کے سامنے پردے میں ہی جائے گی۔ فاطمہ، پردہ دل کا ہوتا ہے، تم میں حیا ہے نا، یہ کافی ہے۔ باہر کر رہی ہو، مگر اب یہ کیا تماشا کہ اس کے گھر میں آنے والے مہمانوں سے بھی چہرے چھپاتی پھرو۔ ان کا لہجہ سخت تھا۔ اماں، دل میں حیا ہو تو ہی باہر جسم کو پردے سے ڈھانپا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی دل پر پردہ پڑے، ورنہ تو انسان کی مت ماری جاتی ہے۔ اس نے گہری سوچوں میں گم ہوتے ہوئے کہا۔ میرا دماغ مت خراب کرو فاطمہ، تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر میں پردہ نہیں کرتی تو کیا میرے دل میں حیا نہیں ہے؟ تم اپنی ماں کو بے حیا کہنا چاہ رہی ہو؟ انہوں نے جان بوجھ کر بات کو غلط رخ دے دیا تھا۔ بالکل بھی نہیں میری پیاری ماما، دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ آپ کسی سے پیار کا اظہار تب کرتی ہیں نا جب دل میں محبت کے جذبات ہوں۔ مسز ریان نے بھویں سکیڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر دل میں حیا ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا اظہار نہ ہو۔ پردہ میرے اور آپ کے رب کا حکم ہے ماما۔ جب دنیا کی سب سے پاکیزہ خواتین صحابیات نے دنیا کے سب سے زیادہ پاکیزہ انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پردہ کیا تھا، صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، تو ہم جیسے گنہگار کیسے دل کی پاکیزگی کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ان کے دل تو ہم سے زیادہ پاکیزہ تھے نا۔ اس نے ان کی بیزاری والے ایکسپریشنز کو بالکل اگنور کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ فاطمہ، تم جانتی ہو کس دور کی بات کر رہی ہو؟ کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، اب وہ زمانہ جا چکا ہے، اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہے۔ ماما، بالکل جا چکا ہے وہ ٹائم، مگر آج کا ٹائم زیادہ پرفتن ہے۔ آج تو انسان کو خود کو بچا کر رکھنے کی، اپنی حفاظت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔
ہم تو خون کے رشتوں کے دلوں تک کو نہیں جان سکتے، کہاں یہ باہر کے لوگ۔ فاطمہ، میرے ساتھ بحث مت کیا کرو۔ پتہ نہیں لوگ دین میں آ کر کیوں بحث کرنے لگتے ہیں۔ پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہوئی کہ تمہیں اس پرانے زمانے کے مدرسے میں جانے کی اجازت دے دی۔ تم تو اپنے مینرز بھی بھولتی جا رہی ہو۔ ان کی بات سن کر فاطمہ چپ ہو کر رہ گئی۔ بڑے ضبط سے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کیا ہوا تھا۔ صبر جمیل، ایسا صبر کہ مخالفوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ ان کی کسی بات نے تمہیں ہرٹ کیا ہے۔ کردلین کی باتیں اس کے مائنڈ میں گونجنے لگیں۔ اس نے مشکل سے مسکرانے کی کوشش کی، مگر آنکھوں نے اپنی مسکراہٹ کا ساتھ نہ دیا اور دو قطرے بہہ نکلے جنہیں اس نے منہ پھیر کر اپنی ماں سے چھپا لیا۔ بہرحال اب مجھے مزید کوئی بحث نہیں کرنی۔ اپنے بیٹے کی خوشیوں کو تمہاری نحوست سے خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اگر کل کوئی ڈرامہ کیا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ غصے سے کہتے ہوئے وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ کچن میں کام کرواتے ہوئے وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ آج کیا ہوگا۔ تمہاری مما ٹھیک کہتی ہیں، گھر میں آنے والوں سے پردہ کرنا کتنا مشکل ہے۔ کب تک ایسے خود کو چھپاؤ گی؟ ابھی تو تمہاری اپنی بھی شادی ہونی ہے۔ اس کے اندر طرح طرح کے وسوسے اٹھ رہے تھے۔ شیطان مکمل زور لگا رہا تھا، اندر سے بھی باہر سے بھی، کہ کسی طرح وہ پردہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ، میں کیا کروں؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ مسز ریان کی آواز آئی۔ چلو فاطمہ، تم جا کر ریڈی ہو جاؤ۔ سغرا، تم سب کچھ چیک کرو ایک بار۔ آج میرے بیٹے کی منگنی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہی گیسٹ آنے لگے تم ڈرنک سرو کرنا شروع کر دینا۔ فاطمہ کچھ کہے بغیر کچن سے نکلی اور لاؤنج میں نظر دوڑاتے ہوئے سیدھا اپنے روم میں چلی گئی۔ سب کچھ فائنل ہو چکا تھا، بس اب ریڈی ہونے کے لیے اپنے کمروں میں سب جا رہے تھے۔ فاطمہ مغرب کی نماز کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھی تھی۔ دل انتہائی مضطرب تھا، دھڑکن کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ الجھ چکی تھی، کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اب تو آنسو بھی جیسے رک کر گلے کا پھندا بنے ہوئے تھے۔ اگر آج نہ کروں تو منگنی ہو جائے ایک بار پھر کر لوں گی۔ باہر پردہ کرتی تو ہوں، کیا اتنا کافی نہیں ابھی؟ مجھے لگتا ہے آہستہ آہستہ کرنا چاہیے۔ اتنے لوگوں کا سامنا کرنا آسان تھوڑی ہے۔ مما، لوگوں نے مجھے نہیں چھوڑنا۔ اگر میں حیدر بھائی کے سسرال والوں کے سامنے پردہ کیا تو کیا میں ویسے ہی ان کے سامنے چلی جاؤں جیسے پہلے بے پردہ رہا کرتی تھی؟ پھر کیا فائدہ میرا قرآن پڑھنے کا اگر میں نے اللہ کا حکم جان کر بھی عمل نہ کیا، یا میرے کمرے سے نکلوں ہی نہ؟ ہائے اللہ اکبر! وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ایک گھنٹے بعد تقریب کا آغاز ہونے والا تھا۔ ہزاروں خیال اور وسوسے اس کے دماغ کو الجھائے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ، مجھے بتائیں میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے بے بس ہوتے ہوئے کہا، جب بھی ٹوٹنے لگو، جب بھی دنیا سے تھک جاؤ، جب بھی اللہ کی یاد آئے، جب بھی کسی سوال کا جواب چاہیے ہو، اسے کھول کر پڑھ لینا۔ اسے قرأت کی بات یاد آئی جو اس نے فاطمہ کو اپنا قرآن دیتے ہوئے کہی تھی۔ وہ تیزی سے جائے نماز سے اٹھی اور بھاگ کر الماری سے قرآن نکال کر کھولا۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کی ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے پہلے پیج پر فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی لائن کو دہرایا۔ فاطمہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی سوچوں میں محو، ابھی قرآن کے صفحات پلٹ ہی رہی تھی کہ مسز ریان کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ فاطمہ، وہ گفٹس، ارے یہ کون سا وقت ہے قرآن پڑھنے کا؟ اسے قرآن کھولے دیکھ کر انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر فوراً پوچھا، جی ماما، بس دل بے چین ہو رہا تھا بہت، اسی لیے۔ تم اور تمہارا دل، بند کرو اسے، جب دیکھو ایک ہی کام ہے۔ جلدی سے ریڈی ہو، باہر آؤ، تمہارے تایا لوگوں کی فیملی آ گئی ہے، انگلینڈ سے ان کا بیٹا آکاشا بھی آیا ہے، وہ باہر ویٹ کر رہا ہے، جلدی آؤ۔ جی۔ اسے اپنی آواز اپنے ہی حلق میں پھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ مسز ریان دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ یا اللہ! آنسو ٹپ ٹپ بہہ کر قرآن کے صفحات بھگونے لگے۔ میں ان کا سامنا کیسے کروں گی اللہ؟ اس نے روتے ہوئے قرآن کے کھلے صفحات کو دیکھا۔ اسے یقین تھا اس کا رب اسے جواب ضرور دے گا۔ سامنے یہ آیت، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ البقرہ
آیت 208 پڑھی اور بس۔ یہ مسز ریان کی بیٹی ہے۔ اسے کیا ہوا؟ شاید چہرے پر کچھ ہوا ہے جو چہرہ چھپائے پھر رہی ہے۔ یہ ایسے ماسیوں کی طرح کیوں گھوم رہی ہے؟ بھائی کی رسم ہے، بہنیں تو خوشیاں مناتی ہے، یہ کیوں ایسے چھپتی پھر رہی ہے سب سے؟ ہال نما ڈیکوریٹڈ لاؤنج میں حیدر سے زیادہ فاطمہ کو ڈسکس کیا جا رہا تھا۔ فاطمہ سب سے خوش اخلاقی اور محبت سے مل رہی تھی۔ اس نے ڈریس تو وہی پہنا تھا جو مما نے ڈیزائن کروایا تھا، مگر اوپر سے ایک بڑی چادر سے خود کو ڈھانپ لیا تھا جس کی وجہ سے سارے کپڑے چھپ گئے تھے۔ اس نے میک اپ بھی کیا تھا، البتہ جب کسی مرد کے سامنے سے گزرتی یا کوئی مرد اس کے سامنے سے گزرتا تو وہ فوراً سے اپنے چہرے کو ایسے چھپا لیتی کہ آنکھیں بھی نظر نہ آتی۔ سب خاندان والوں کی چپتی نظریں، مختلف سوالوں کو اگنور کر کے وہ سب کو بس ایک ہی جواب دے رہی تھی: الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں نے مکمل پردہ شروع کر دیا ہے۔ مسز ریان کے باہر آنے سے لا علم اپنی فرینڈز کے سرکل میں حیدر کے سسرال والوں کی تعریفوں کے پل باندھنے میں مصروف تھی کہ اچانک ان کی دوست سارہ نے منہ سکیڑتے ہوئے کہا: یہ آپ کی بیٹی فاطمہ ایسے کیوں پھر رہی ہے؟ مسز ریان نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر فوراً مڑ کر فاطمہ کو دیکھا جو سب سے گلے لگ لگ کر مل رہی تھی۔ بچی نے پردہ شروع کیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آج کے دور میں تو لڑکیاں بے حیائی میں ہوتی ہیں۔ بہت خوشی ہو رہی ہے جوانی میں ایسی استقامت دیکھ کر۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں مسز ریان، ورنہ تو میں اپنی بچیوں کو کہتی رہتی ہوں کہ کم از کم دوپٹہ تو اوڑھ لو۔ ایک اور خاتون جو ان کے پاس کھڑی تھی بڑے رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ مسز ریان کی آنکھیں شدت غضب سے سرخ ہونے لگیں۔ میک اپ شدہ چہرہ غصے سے تپنے لگا۔ وہ تیزی سے فاطمہ کی جانب لپکی۔ فاطمہ بیٹا، ابھی یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو جوانی کی بہاریں دیکھنی ہیں۔ تائی جان الجھی نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے سمجھانا چاہ رہی تھی، گویا انہیں فاطمہ اس وقت مظلوم لگ رہی تھی۔ میری پیاری سی تائی جان، یہی تو عمر ہے اللہ کو راضی کرنے کی۔ بڑھاپے میں تو ہر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے، مزہ تو تب ہے اطاعت کا جب اپنی جوانی اسے دے دی جائے۔ آپ کو پتہ ہے، ایسا نوجوان جس کی زندگی عبادت میں گزرے وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا۔ فاطمہ نقاب میں ہی انہیں جواب دے رہی تھی کیونکہ پیچھے صوفے پہ تایا ابو اور ان کا بیٹا آکاشا بیزاری والی نظروں سے فاطمہ کو دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ کو آکاشا کی وجہ سے چہرہ چھپانا پڑ رہا تھا۔ ابھی بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ پیچھے سے مسز ریان نے آ کر فاطمہ کا بازو زور سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ آئی ایم سوری زرینہ آپا، مجھے فاطمہ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی کوئی بات نہیں۔ مسز ریان ان سے اجازت لیتے ہوئے فاطمہ کو کھینچ کر اس کے کمرے میں لے گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی انہوں نے اس کے چہرے پر کھینچ کر تھپڑ لگایا۔ یہ کیا گل کھلاتی پھر رہی ہو تم؟ ہاں، تمہیں منع کیا تھا نا، ایک بار میں بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ فاطمہ اچانک ہونے والے اس ری ایکشن کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ وہ حیران و پریشان تھپڑ پڑنے کی وجہ سے سرخ تپتے گال پر ہاتھ رکھے مسز ریان کی طرف پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مسز ریان گویا اس پر گررائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری تائی آج خصوصاً آکاشا کو کس لیے لائی تھی؟ وہ مجھ سے تمہارا ہاتھ مانگ رہی ہیں۔ اب میں انہیں یہ بتاؤں کہ اس نواب زادی کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ مسز ریان کا سانس پھول چکا تھا۔ ان کا بس چلتا تو وہ اسے مارنا شروع کر دیتی، مگر وہ موقع کا لحاظ کیے ہوئے تھی۔ ان کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ ماما، آپ پلیز ریلیکس ہوں، یہاں بیٹھیں، میں آپ کو پانی دیتی ہوں۔ فاطمہ نے ہوش سنبھالتے ہوئے اپنی تکلیف اور ان کی دل توڑنے والی باتوں کو مکمل اگنور کرتے ہوئے انہیں بٹھانے کے لیے پکڑنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے فوراً فاطمہ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ ورنہ تمہارا یہیں گلا دبا دوں گی، کہیں کا نہیں چھوڑا تم نے مجھے، انہوں نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ یہ سنتے ہی فاطمہ حیرت سے منہ کھولے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا مما، یہ ہمارے معاشرے میں گناہ ہی سمجھا جاتا ہے، سمجھ آئی تمہیں؟ مجھے معاشرے کی پرواہ نہیں ماما، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں۔ فاطمہ نے ان کی سخت باتوں کے جواب میں نہایت دھیمے اور روحانسی لہجے میں کہا۔
خدا کا واسطہ ہے بس کر دو فاطمہ، مجھے بتاؤ تمہارا رشتہ کیسے ہوگا؟ تمہیں کوئی اپنی بہو کیسے بنائے گا؟ اگر تمہاری تائی نے بھی انکار کر دیا تو ہم کہاں تمہارے لیے مولوی ڈھونڈتے پھریں گے؟ مجھ پر نہیں تو اپنے باپ پر، اس کے بڑھاپے پر رحم کھا لو۔ وہ جیسے غصے کی شدت سے رو دینے کے قریب تھی۔ ماما، جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہوگا وہ مل جائے گا۔ اللہ اپنے رستے پر چلنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ میرا پردہ کرنے سے پہلے میری قسمت میں لکھا شخص تقدیر سے مٹا تو نہیں دیا جائے گا نا؟ البتہ اس اطاعت کی وجہ سے اللہ آگے میری زندگی کو مزید خوبصورت بنانے پر قادر ہے۔ تم آخر کس خوابوں کی دنیا میں زندہ رہنے لگی ہو؟ تمہیں نہیں پتہ آج دین پڑھی لڑکیوں کو یا تو شادیاں نہیں ہوتی یا طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ خدا کا واسطہ اتنی ایکسٹریمسٹ مت بنو کہ بعد میں پچھتاتی پھرو۔ تمہیں یاد ہے جہاں بچپن میں تم سب نے قرآن پڑھا تھا، اس مولوی کی بیٹی کو کیسے طلاق ہو گئی تھی؟ باقی بیٹیاں بھی کتنا عرصہ گھر بیٹھی رہی تھی۔ ماما، طلاقیں تو ان کی بھی ہو جاتی ہیں جو دین پڑھی نہ ہوں، اور جہاں تک ان مولوی صاحب کا تعلق ہے، ان کی بیٹیاں آج اپنے گھروں میں خوش ہیں، اسلام کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں۔ وہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ماما، آپ ادھر ہیں؟ حیدر بھائی کے سسرال والے آ گئے ہیں۔ سیف نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر عجیب غصے والی نظروں سے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے مسز ریان سے کہا اور چلا گیا۔ دیکھا زبان تمہاری کیسے چل رہی ہے؟ ذرا یہ رسم ہو لینے دو، پھر دیکھنا میں اور تمہارے بابا تمہیں کیسا سیدھا کرتے ہیں، اور خبردار جو تم اس حال میں کمرے سے باہر آئی۔ مما، مجھے بھی ملنا ہے حیدر بھائی کے۔ فاطمہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی مسز ریان اپنے چہرے کو تھپکتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ کمرے کی لائٹس آف تھی۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سلکی بال اس کے شانوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا کاجل پھیل چکا تھا۔ اس کے پیٹ میں آج پھر سے درد اٹھنے لگا تھا۔ وہ کچھ دن پہلے بالکل ختم ہو گیا تھا۔ وہ درد اور اس کا تذکرہ کرنا بھول ہی گئی تھی، مگر اس کے پیٹ کے درد سے زیادہ اس کی روح اذیت میں تھی، اس کا دل چور چور تھا۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ اٹھانا، ان کی باتوں، طعنوں اور چبھتی ہوئی نظروں کو بھولنا چاہتی تھی۔ وہ تو ایک لوٹی بیٹی تھی، اتنی لاڈلی تھی۔ وہ جسے سب محبت سے دیکھا کرتے تھے، آج ان کی نظروں کے تیر اس کے دل کو چبھو رہے تھے۔ باہر سب خوشیاں منا رہے تھے، مگر کون جانتا تھا کہ اسی گھر میں ایک دیوار کے پار ایک معصوم دل لڑکی اپنے دل کے ٹکڑوں کو جوڑنے میں مصروف تھی۔ ادھر بلند ہوتے قہقہوں میں دیوار کے اس پار بیٹھی لڑکی کی سسکیاں عرش پر سنی جا رہی تھی، مگر وہ صبر کر رہی تھی۔ صبر جمیل، خوبصورت صبر۔ اسے صبر کرنا ہی تھا۔ اسے قرۃ العین کی ایک ایک بات یاد تھی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی وہ آیت جس میں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ برائی کے جواب میں اچھا کرنے والوں کے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ اسے سب کو اپنا دین میں ساتھی بنانا تھا، سب کے ساتھ جنت میں جانا تھا، اسی لیے اس کا صبر کرنا لازم تھا۔ اس نے زبان سے کوئی شکوہ نہ کیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اللہ کی رضا پانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اسے شدت سے محسوس ہوا کہ طائف والوں کے پتھر کھانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم دل کتنا زخمی ہوا ہوگا، مگر انہوں نے اللہ کے لیے برداشت کیا، ان سب کو معاف کر دیا، حالانکہ انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ ایک اشارے پر پوری وادی تباہ کر دی جاتی۔ میں نے سب کو آپ کی رضا کی خاطر معاف کیا اللہ۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے معصوم لہجے میں کہا، میں وہی کہوں گی جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے موقع پر پتھر کھا کر کہا تھا کہ شاید ان طائف والوں کی نسلوں میں ایمان ہو۔ میں بھی آپ سے اچھی امید رکھتی ہوں اللہ۔ ان طعنوں کے پتھر کھانے کے بعد، دل کے زخمی ہونے کے بعد، کہ شاید ایک وقت آئے اللہ کہ لوگ میرے دین میں ساتھی بن جائے۔ مجھے آپ سے بہت امید ہے اللہ، آپ انہیں ہدایت دیں گے، انہیں اپنے رستے میں میرا مددگار بنا دیں گے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے آنسو روکنے میں ناکام ہو رہی تھی، مگر اس کا قرب، اس کا درد، اس کا ہر آنسو کہیں اوپر محفوظ کیا جا رہا تھا، بدلے کی خاطر، خوبصورت منزل کی خاطر۔
آنسو گر رہے تھے مگر اس کا رب غافل نہیں تھا، وہ تو بہت قدردان ہے، اپنے رستے پر زخم کھانے والوں کے لیے بہت مہربان۔ تو بتا ذرا جہیز کہاں سے بنائے گا؟ ابھی تو بہن کی شادی کی ہے شہریار تو نے۔ اماں اللہ کا کرم ہے، دیکھیں مجھے اللہ نے اتنی اچھی جاب دے دی ہے، سارا قرض اتار چکا ہوں، بس چند مہینے میں اتنی سیونگ کر لوں گا کہ ایک کمرہ سیٹ کر سکوں۔ اف میرے خدایا، اف میرے خدایا، تو کیوں اپنے سر پر مصیبت لینا چاہتا ہے؟ یہ لڑکی والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، تجھے پہلے دیندار پردے والی لڑکی چاہیے تھی۔ میں چپ رہی۔ اب تیری اتنی ڈیمانڈ ہے، ماں کے بھی کچھ ارمان ہوتے ہیں، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس کی ماں نے اس کو دیکھتے ہوئے بہت ہی جذبات میں یہ سب کہا۔ اماں، اماں میری جان، میں کون سا آپ کے ارمان توڑنے والا ہوں؟ بس یہی کہا ہے نا کہ میں جہیز نہیں لوں گا، انشاءاللہ آپ دیکھنا وہ بہت اچھی بہو ثابت ہوگی آپ کے لیے۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے بازو اپنی ماں کی گردن میں ڈالتے ہوئے کہا، نا تجھے کیسے پتا کہ وہ اچھی بہو ثابت ہوگی؟ تو نے تو اسے دیکھا بھی نہیں۔ اماں نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے شہریار سے پوچھا، نہیں دیکھا تو نہیں ہے، مگر مجھے اپنے رب پر اور اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہے کہ وہ بہترین ہی دیں گے۔ اس نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی بات سن کر اس کی ماں نے ہنستے ہوئے اس کا چہرہ چوم لیا۔ اللہ تجھے سدا سکھی رکھے، آمین۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اسے امید تھی کہ اس کی والدہ مان جائیں گی۔ اس نے قرۃ العین کا انتخاب اسے دیکھے بغیر صرف اس کی دین کی بنیاد پر کیا تھا۔ چونکہ شریعت نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت دیتی ہے، مگر یہ شہریار کا اپنا فیصلہ تھا۔ اسے قرۃ العین کے پردے نے ہی مطمئن کر دیا تھا۔ نائلہ کی شادی کو 3 ماہ ہونے والے تھے۔ اس کی شادی کے 2 ہفتوں بعد ہی شہریار کو ایک بہت اچھی جاب مل گئی تھی۔ اس جاب کی وجہ سے اس نے اپنا سارا قرض اتار کر بک اسٹور کو رینٹ پر دے دیا تھا۔ اب اس کا سیکنڈ ٹائم اپنی پڑھائی مکمل کرنے کا ارادہ تھا۔ حالات پہلے سے کافی بہتر ہونے لگے تھے، اس لیے اس نے پورا ارادہ کر رکھا تھا کہ اسے جہیز کی رسم توڑنا ہے۔ اس رسم کی وجہ سے نہ جانے کتنے غریب باپوں کی بیٹیاں اپنے بال جوانی میں ہی سفید کر لیتی ہیں، کتنی ہی بہنوں کے ارمان ادھورے رہ جاتے ہیں، کتنے ہی غریب والدین قرض کے بوجھوں تلے دب جاتے ہیں۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ انشاءاللہ وہ پہل کرے گا۔ شاید اسے دیکھ کر بہت سے لوگ یہ قدم اٹھا کر دوسروں کے لیے بھی نکاح کے راستے آسان کر دیں۔ لڑکی لڑکی لڑکی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ رکو ذرا، میں بتاتی ہوں تمہیں۔ قرۃ العین ابھی کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی کہ فاطمہ ہاتھ میں کشن لے کر اس کی طرف لپکی۔ امی، آپ نے کیوں بتایا؟ میں خود بتانا تھا نا۔ وہ اچانک یہ سب دیکھ کر مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کمرے سے بھاگتے ہوئے کہنے لگی۔ فاطمہ 1 ہفتے بعد حیدر کی منگنی کی مٹھائی لے کر قرۃ کے گھر آئی تھی کہ آنٹی نے اسے قرۃ کے رشتے کے بارے میں بتایا۔ اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اس کی خوشی میں وہ اپنا سارا غم بھول گئی تھی۔ نہیں تم رکو تو صحیح ذرا، یہ تو آنٹی نے بتایا، ورنہ تو میڈم نے ابھی بھی نہیں بتانا تھا، ہے نا؟ اب پتہ چل گیا تو چل گیا نا۔ وہ صحن میں ہنستی ہوئی قرۃ العین کو پکڑتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور معاذ اندر داخل ہوا، مگر ان دونوں کو ایسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ قرۃ العین کو جیسے ہی احساس ہوا وہ فوراً رکی اور دروازے کی جانب مڑ کر دیکھا۔ اس کے پیچھے فاطمہ بھی رک گئی۔ معاذ کو دیکھتے ہی فاطمہ نے یکایک اپنے اسکارف کا پلو اوپر کر کے نقاب کر لیا اور گھبرا کر قرۃ العین کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ قرۃ العین کا بھائی ادھر ہی ہوتا ہے۔ بھیا، آپ نے دستک نہیں دی۔ وہ معذرت، میں کچھ جلدی میں تھا اسی لیے۔ معاذ نے جلدی سے سنبھلتے ہوئے نگاہوں کو جھکاتے ہوئے تیزی سے اپنی کمرے کی طرف چلا گیا۔ سوری فاطمہ، بھیا گھر میں کبھی ایسے بتائے بغیر داخل نہیں ہوتے، آ جاؤ ہم کمرے میں چلتے ہیں۔ فاطمہ خاموشی سے سر جھکائے اس کے پیچھے کمرے میں جانے لگی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ مڑ کر اس نامحرم کو دیکھے جس کا پورا گیٹ اپ ہی سنت میں ڈھلا ہوا تھا۔ اس کا دل پوری طرح سے مائل ہوا تھا۔ وہ مڑنے ہی لگی تھی کہ پھر اسے اللہ کا حکم یاد آ گیا۔ سورہ النور آیت 31۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کریں۔ اس نے فوراً اعوذ باللہ پڑھ کر اس خیال کو جھٹک دیا اور کمرے میں چلی گئی۔ تو موم، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ہر ایک کی اپنی لائف ہے، ہر ایک کو حق ہے جینے کا، فار گاڈ سیک۔ اب آپ لوگ اسے بہانہ مت بنائیے گا۔
زنیشا نے دو ٹوک انداز میں اپنی ماں مسز فاروقی سے کہا، زونی، میں تمہیں کیسے ایسے گھر میں بیاہ دوں جہاں بعد میں تمہیں اپنی مرضی کے لائف سٹائل کی اجازت نہ ہو؟ اوہ ہنی، میرا دل بالکل نہیں مانتا۔ اوہ موم پلیز۔ آپ نے حیدر کی ماما اور ان کے لائف سٹائل کو دیکھا ہے نا؟ انفیکٹ میں نے ان کے گھر میں کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں دیکھی۔ اگر حیدر کی سسٹر نے اس طرح سے اپنا لائف سٹائل چوز کیا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمیں اس کو لے کر اس طرح کے خدشات رکھنے چاہئیں۔ یہ اس کی اپنی لائف ہے۔ زنیشا نے کمان جیسی بھووں کو اوپر کر کے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اوکے ہنی، میں تمہارے ڈیڈ سے بات کروں گی۔ وہ اس بات کو لے کر بہت پریشان ہو رہے تھے کہ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو ہم بھی اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش ہیں۔ مسز فاروقی نے پیار سے زنیشا کے گال کو تھپک کر اس کے ڈائی شدہ بال سے ہلاتے ہوئے کہا۔ حیدر کے سسرال فاروقی صاحب کی فیملی کو فاطمہ کے پردے کا پتہ چل چکا تھا۔ مسلسل 2 تقریبات پر ریان صاحب کی اکلوتی بیٹی کی غیر موجودگی ان کے لیے تشویشناک تھی، اسی لیے حیدر کی رسم کے بعد مسز ریان نے انہیں خود سارا معاملہ بتا کر ان سے معذرت کی تھی کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے اس جنونی رویے سے شرمندہ ہیں۔ مسز فاروقی تب تو کچھ کہہ نہ پائی تھیں، مگر گھر آ کر کئی دن تک ان کی اپنی فیملی میں اس معاملے کو لے کر بہت سے خدشات پیدا ہوتے رہے تھے۔ زنیشا ہمیشہ سے آزاد خیال لڑکی رہی تھی، اس پر کسی بھی قسم کی روک ٹوک نہ تھی۔ ان کی فیملی ریان صاحب کی فیملی سے زیادہ ایلیٹ تھی۔ دین تو بس نام کا تھا، اور یہ نام بھی پاسپورٹ یا ID کارڈ پر مذہب کے خانے کو پر کرنے کی حد تک تھا۔ اسی آزاد خیالی کا نتیجہ تھا کہ میڈیکل کالج میں ہی زنیشا اپنے کلاس فیلو حیدر کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ زنیشا کی خوشی کی خاطر اس کے پیرنٹس نے ہمیشہ اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کی تھی، مگر یہاں آ کر رشتے کا معاملہ، اور وہ بھی اس طرح کی فیملی میں، انہیں سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے مسز ریان، ہر ایک کی اپنی زندگی ہے، اور ویسے بھی فاطمہ نے اپنے گھر کی ہو جانا ہے۔ آپ شادی کی تیاریاں کریں۔ ہاں مگر بس شادی والے دن ذرا خیال رکھیے گا۔ دراصل ہماری فیملی ان باتوں کو دقیانوسیت سمجھتی ہے، سو یقیناً آپ سمجھ رہی ہوں گی نا؟ مسز فاروقی نے بڑی ہوشیاری سے مسز ریان کے سامنے فون پر ڈھکے چکے الفاظ میں اپنا مطالبہ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ 1 مہینے بعد شادی طے ہو چکی تھی۔ مسز فاروقی نے سارے خاندان میں ان لوگوں کو ہی بتا رکھا تھا کہ حیدر کی بہن اپنے بابا کے ساتھ کینیڈا میں رہ کر پڑھائی کر رہی ہیں، اس لیے وہ رسم پر نہیں آ سکی تھی، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں شادی کا دن ان کے لیے سخت امتحان بننے والا تھا۔